لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک عبادت کی نیت سے پڑھ لی جائے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل معلوم لک. آپ اس بچے کو پیچھے بھیجیں. بچے پیچھے جائیں، پیچھے جائیں. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا علیہ السلام. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو وہ ایمان دے دیں جو اللہ کو مطلوب ہے. کہیے آمین. اس دنیا کے اندر چار ایسے بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں کہ جن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. بند کر دو. بچے جب آدمیوں کے بیچ میں جکڑ جاتے ہیں، جب پیشاب لنگی کرتے ہیں باہر جاتے ہیں، اسی لیے کیس ہو گیا تھا اس جمعہ. ابھی بیچ میں ابھی جکڑ جائیں گے تو وہ جب لگی رہے گی تو ڈر کے مارے نکلنا نہیں پسند کرتے. چار بڑے بڑے حکمراں ایسے گزرے ہیں پوری دنیا پر حکومت کی. ان میں سے دو کافر تھے اور دو ایمان والے تھے. دو ایمان والے وہ تھے جن میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، پوری دنیا پر حکمرانی کی. دوسرے نمبر پر حضرت ذوالقرنین، ان کی بھی پوری دنیا پر حکومت تھی. اور وہ دو کافر، دو مشرک، جن میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود بن کنعان. یہ نمرود جو تھا یہ بھی پوری دنیا کا حکمراں تھا، بادشاہ تھا. اس کی جہاں بادشاہت تھی، راجدھانی تھی بابل کے اندر. اسی شہر بابل میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مبعوث کیا. یہ بھی بڑا ظالم تھا، جابر تھا. انا میں چور رہتا تھا، چونکہ بڑی لمبی مدت تک یہ حکمرانی کیا تھا.
حتیٰ کہ یہ بھی اپنے کو خدا کہلانے لگا تھا، اور جو نہ مانے اسے تہہ تیل کر دے، قتل کرا دے۔ تو نجومیوں نے اس وقت کے اس کے مشیر کاروں نے، وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا۔ تب اس کو فکر ہو گئی کہ اس لڑکے کو تب تو قتل کرا دینا چاہیے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اصل میں جب آدمی میں کچھ میں ہوتی ہے تو جلدی سامنے والے کی بات مانتا نہیں، وہ جھٹ سے ایک بات خود پیدا کر لیتا ہے۔ جیسا آج کل ہم مسلمانوں کا مزاج ہے، اور جب تک یہ مزاج بدلے گا نہیں تب تک ہم ترقی یافتہ نہیں ہو سکتے۔ میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، یہ میں ذلیل کرا کے چھوڑتی ہے، اور اتنا پستی میں آدمی چلا جاتا ہے پھر بھی میں سے توبہ نہیں جلدی کرتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ نخوت، انانیت، گھمنڈ میں ایسا چور کر دیتی ہے، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تبھی حدیث پاک میں آیا ہے ذرہ برابر یہ بیماری جس دل میں ہوتی ہے اس دل کو اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ بائیں ہاتھ سے آدمی کھانا کھا رہا ہے، پیارے آقا نے کہا داہنے سے کھاؤ۔ چونکہ تھوڑا پیسے والا تھا، نامچی تھا، سردار تھا کسی قبیلے کا، اس کو یہ سمجھ میں ہم کو ٹوک دیے، ہم کو کہہ دیے، آ گیا گھمنڈ۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے فوراً، اصل میں داہنے سے نہیں کھا پاتا، بہانے کر رہا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب تو نہیں کھا پائے گا۔ لکھا ہے اسی وقت یہ ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ گھمنڈ کا نتیجہ تھا، تکبر کا، انانیت کا نتیجہ تھا، اللہ بچائے۔ تو اس میں بھی وہی تھی، جب سنا تختہ پلٹ دے گا تب اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر، اس کی نخوت، اس کا نشہ آ گیا سامنے۔ مارو ایک ایک بچوں کو، پکڑو، قتل کرو، کوئی زندہ نہ بچے، کوئی سلامت نہ رہے۔ اب چن چن کے بچے قتل کیے جانے لگے۔ تو اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث ہونا تھا، پیدا ہونا تھا۔ ان کی ماں نمرودیوں سے، نمرود سے، اس مردود سے ڈر کے ایک پہاڑ میں چلی گئی۔ وہاں ایک گفا تھی، ایک غار تھا۔ جب درد سے شروع ہوا، علامت شروع ہوئی پیدائش کی، تو آپ وہیں قیام کر لیں۔ پیدائش ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ وہیں پر اپنا بچہ چھوڑ کر اور چلی آئیں گھر۔ وقتاً فوقتاً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے جاتی تھی اور چھپ کر جاتی تھی۔ ظالم سے ہر ایک ڈرتا، کسی کو خبر نہ لگ جائے۔ حتیٰ کہ باجے جگہ پڑھا کہ اپنے شوہر تک کو نہیں بتانا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وقت کا ان کو بھی پتہ تھا۔ پوچھا، راز میں رکھنے کے لیے کہا، تو بہرحال ایک معمہ، ایک راز ہی رہا۔ آپ اس غار میں پلتے رہے۔ اب جو بھی صورت تھی، بہت جگہ تفسیر کچھ لکھی ہے، بہت جگہ کچھ لکھی ہے۔ یہ اچھی خاصی عمر کے ہو گئے، سمجھدار۔ تو جب اللہ کا حکم ہوا اس غار سے نکل کے آنے کا اپنی قوم میں، تو جب آئے تو اب ظاہر سی بات ہے، یہاں دیکھا قوم کی عجب حالت ہے۔ ان کی قوم
دو چیزوں کی پرستش کرنے میں بہت پیش تھی. ایک تو مورتیوں کی پوجا کرتی تھی جن میں خود والد ماجد بھی شامل تھے، اور دوسری ستاروں کی پوجا کرتے تھے. ان کی تعداد لمبی تھی. اب آپ جب آئے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے بے چین ہو اٹھے، اور ان کی یہ حالت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ارے آپ ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ایسوں کو الہ بنائے ہیں. اب جب اس طرح کی باتیں کرنے لگے اور لوگوں کو سمجھانا بجھانا شروع کیے تو یہ بات دھیرے دھیرے گشت کرتے کرتے بادشاہ کے دربار میں بھی پہنچ گئی، نمرود کے یہاں بھی. میرے ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں، وہ تو الگ ہی معبود اپنا بتلاتے ہیں. وہ تو عجیب انداز سے کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ خدا ہے اور بہت زبردست طاقت کا وہ مالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو نامراد رہو گے، ناکام رہو گے. تو نمرود کو بھی دھچکا لگا کہ ارے یہ کون آیا؟ نہ ستاروں کو مان رہا ہے، نہ مورتیوں کو مان رہا ہے، اور نہ مجھے مان رہا ہے، یہ کون آ گیا؟ بادشاہ طلب کر لیا، بلایا جائے. تو آپ کو نمرودیوں نے نمرود کے دربار میں پیش کر دیا کہ یہی ہے جناب جو کہہ رہے میرا خدا ایک ہے، تنے تنہا ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، میں اس کا خلیل ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں. تو نمرود نے کہا اگر آپ کا خدا ایک ہے تو ذرا یہ بتائیں، اپنے خالق اور مالک کی کچھ طاقت تو بتائیں، علامت اور پہچان تو بتائیں، تاکہ ہم بھی جان سکیں آپ کا خدا ہے کون. تو آپ نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو فوراً کہتا ہے یہ باولا، یہ کمبخت، انا احیی و امیت، ارے یہ تو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. تو فوراً دو اشخاص طلب کیے، دو شخصوں کو بلایا جو واجب القتل تھے اس کی عدالت سے، جن کو سزا مل چکی تھی. کہا دیکھو یہ دونوں ہیں نا، دیکھو اس میں سے ایک کو چھوڑتا ہوں، ایک کو دیکھو ابھی تمہارے سامنے ذبح کر دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کتنا بڑا بیوقوف اور نادان ہے، یہ میری باتیں نہیں سمجھ پا رہا ہے، میں کہہ کیا رہا ہوں، یہ جواب کیا دے رہا ہے. تو کہا کہ اچھا آپ یہ مطلب سمجھے، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے یہ ایک تمہید باندھ دی ہے. اب اگلا جو ہے خاص مضمون گویا کہ بیان کر رہے ہیں. کیا اچھا تو آپ بھی یہ کر لیے ہیں؟ کہا اور کیا، دیکھو اس لیے مجھ کو مان لو، میں بھی خدا ہوں، مان لو مجھ کو. تو پیارے خلیل نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. اچھا اگر آپ اتنے پہنچے ہیں تو میرا رب روز آنا مشرق سے سورج نکالتا ہے، ذرا آج
اپنی طاقت جناب دکھا دے، مغرب سے نکال دے۔ اب یہ تو سٹ پٹا گیا، چونکہ انانیت میں چور تھا نا، اب اس کی انا کی آگ بجھنے لگی، یہ کھسیانہ سا ہو گیا۔ ہمارے دیہات میں جیسے کہتے ہیں کھپری کے پیندی کی طرح منہ بنا لیا۔ بس اب کیا تھا، اب تو بھرے دربار میں اس کی رسوائی، اب کیسے سر اٹھائے؟ تو اب ایسا آدمی جب غصے سے لال پیلا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہتا ہوں بار بار کہ اللہ پاک سے یہ ضرور دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں آپ اپنا بنا لیجیے۔ یہ جو شیطانیت دل و دماغ میں آتی ہے، اسے نکالنے کے لیے خانقاہ میں اللہ والوں کے ہاں جایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ہمارے اندر آج یہ سب خیالات آ رہے ہیں، کیا کریں؟ اب اس پر ایک بات یاد آ گئی اپنے بزرگوں کی، اب سنا ہی تو، اللہ والوں کے پاس خانقاہ میں جانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں حافظ ابو بکر صاحب ہیں ماشاء اللہ سو رہے کیا آپ لوگ؟ اسلم بھائی سو رہے؟ اچھا، میں تو یہ نہیں کہتا، بار بار کہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ہوں، لیکن مجھے دیکھا کریں بیان کے دوران۔ یہ بات حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب سامع محبت سے مقرر کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک الہامی مضمون ڈالا کرتے ہیں جو ہمارے آپ کی ضرورت کی ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھا کریں تھوڑا محبت سے، محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتاب ہے حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب شیخو پوری، سب کو رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے ٹانڈا کے بزرگ گزرے ہیں حضرت میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا تصوف اور خانوادہ بیان کیے ہیں۔ اب سنیے، ان کے ایک خلیفہ تھے ہمارے صوفی اسید الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت خواجہ شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ اور صاحب کشف و کرامات بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے خلیفہ یہ تھے، میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاہ نعمت اللہ تھے، اور شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ یہ تھے کون؟ حضرت مولانا ریاض احمد صاحب۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھا چکے ہیں 1-2 سال تک۔ یہ ایسے ماہر استاد تھے، ان کی خدمت میں شاہ نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ 1924 عیسوی میں پہنچے تھے، یعنی آج سے 2024 چل رہا نا، آج سے 100 سال پہلے۔ اس وقت کے یہ حالات لکھے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے حضرت کے ہاں آئے تو ان کی صحبت بابرکت سے آپ کا فائدہ کیا ہوا، آپ کو ملا کیا؟ تو حضرت لکھ رہے ہیں، مجھے جو کچھ عمل کے لیے فرمایا میں نے اس پر حتی الامکان عمل کیا۔ میرے حضرت کی تعلیم کا ادنا اثر یہ تھا کہ جمیع ما سوا کا تخیل قلب سے محو ہو جاتا تھا، یعنی جو حضرت اللہ کا ذکر فرماتے تھے، کہیے اللہ جل جلالہ، کہیے اللہ جل جلالہ۔ دیکھیے ابھی کل گیا استاد محترم حضرت مفتی عبداللہ صاحب شیخ الحدیث مدرسہ عربیہ ریاض العلوم گرینی گیا تو حضرت نے ایک کتاب نکالی اور اس میں سے مسئلہ ایک بیان کیا، اور یہ اشارہ دیا کہ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے کہ جیسے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم پر آپ پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے ایک بار، اس کے بعد مستحب ہے۔ ایسے ہی جب ہم آپ اپنے اللہ کا نام لیں تو اللہ میں تعالی ملانا یا جل جلالہ کہنا واجب ہے، واجب۔ یہ مسئلہ اکثر لوگ نہیں جانتے، جب بھی کہیں پہلی دفعہ اللہ کہیے اللہ جل جلالہ،
یہ مسئلہ یاد رکھیں گے اور بتائیں بھی لوگوں کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو کہا جب بھی میرے حضرت ذکر مجھ کو فرماتے اور میں کرتا تھا تو ما سوا کا یعنی اللہ کے علاوہ سارا تخیل نکل جاتا تھا، ایک خیال جم جاتا تھا، کس کا؟ اللہ کا۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہماری آپ کی بھی یہی کیفیت بنا دیں۔ اور جس نقطۂ وجود پر استقرار کا ارشاد ہوتا تھا وہی سامنے رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت مولانا اعجاز صاحب لکھ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ کتنا بلند بالا مقام ہے کہ تمام ما سوا اللہ کا خیال تک دل سے محو ہو جائے اور صرف اللہ کا استحضار قلب میں رہ جائے۔ فنا کا یہ وہ مقام ہے کہ اس کے بعد سالک کی پرواز عالم قدس میں مسلسل ہوتی رہتی ہے، یعنی اللہ کی قربت مسلسل ایسے کو ملتی رہتی ہے اور اسے احساس کرایا جاتا ہے، اس کا رواں رواں اس سالک کا، اس مرید کا، اس انسان کا رواں رواں محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اس میں تقریر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب ہم لوگ اندازہ کریں کیا ہمارا قلب و جگر یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، یا اپنے نبی سے قریب ہو رہے ہیں، یا قرآن سے لو لگ رہا ہے؟ کبھی ہمیں محسوس ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ یہی تو غیروں سے کاٹ کر اللہ سے جوڑنے کے لیے تمام پیغمبر آئے تھے، تمام نبی آئے تھے۔ یہی تو تقریر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، جس سے نمرود اور نمرودیوں کی جماعت میں بوخلاہٹ آ گئی، وہ پریشان ہو گئے اور اتنا جل بھن گئے، اتنا جل بھن گئے، اتنا حسد کرنے لگے کہ غلہ تقسیم ہو رہا ہے۔ ممکن ہے تحت پڑا ہو، قصص یہ قرآن کے اندر ہی لکھا ہے کہ غلہ تقسیم ہو رہا تھا، تو آپ کو بھی ضرورت تھی، ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی گئے، وہ بھی گئے غلہ لینے۔ نمرود کو اطلاع دی گئی کہ ارے جناب، جو کہہ رہے تھے کہ میرا اللہ سب کچھ کرتا دھرتا ہے، ساری طاقتیں اسی کو حاصل ہیں، وہ جناب خود غلہ لینے آئے ہیں، وہ مولوی صاحب غلہ لینے آئے ہیں۔ تو نمرود نے کہا ایک دانہ مت دینا۔ دیکھ رہے ہیں اس کا حسد، اس کی دشمنی دیکھ رہے ہیں، کہا ایک دانہ مت دینا۔ تو جو غلہ تقسیم کرنے والا عملہ تھا اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ بادشاہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کو ایک دانہ غلہ نہ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بوریاں لے کے گئے تھے واپس آ گئے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو وہاں ریت کا ٹیلا تھا، لکھا ہے کہ اسی ریت کے ٹیلے سے آپ نے 2 بوریاں بھر لی۔ نبی اور پیغمبر کو بڑی طاقت حاصل ہوتی، جسمانی بھی روحانی تو ہوتی ہی ہے، جسم کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہماری آپ کی طرح ہر دم منہ اور ہونٹ نہیں سوکھا گرا رہتا ہے، ہر دم ہمارے چہرے جیسے دن کے 12 بجے رہتے ہیں، ہر دم مسکراہٹ تو چلی ہی گئی، اور بیوی کے سامنے تو اور مسکرانا چھوڑ دیے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا اتنا ہم مسکرانے لگیں گے تو ہماری عورتیاں 1 منٹ نہیں ہم سے ڈرے گی۔ یہ فرعون کے چاچا بن کے گھر میں جاتے ہیں، نمرود کے کاکا بن کے گھر میں جاتے ہیں، بیوی اور بچوں کو دھمکانے جا رہے ہیں، ان سے ڈرے، یہ شیر ببر جناب، یہ مسلمان کا طریقہ ہے، وہاں محبت سے رہا جا رہا ہے۔ ساری مسکراہٹ ختم، اللہ نے چھین لی۔ 2 بوریاں بھر لیے ریت کی اور اٹھا کے لے کے آئے پیغمبر خلیل علیہ السلام اور گھر میں رکھ دیے۔ چپ چاپ گئے، پھر سو گئے۔ ادھر بیوی یہ سمجھی کہ غلہ لائے ہیں، اور جب گئی تو واقعی اس میں غلہ ملا۔ کہیے سبحان اللہ۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کا سرپرست اللہ ہے، وہ کب کس کی کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے وہ جانتا، فعال لما یرید ہے۔ ابھی ہمارے حضرت کل ایک نصیحت کر رہے تھے، سچ کا دامن کبھی بھی میرے پیارے مت چھوڑنا، لوگ کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں، کیا رائے قائم کرتے ہیں رکھتے ہیں، اس پر مت جانا،
सच्चाई के दामन को कभी मत छोड़ना, इसके लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए, तब मेरे प्यारे अल्लाह की मदद तुम देखोगे और अल्लाह की ताकत को अपने पास खड़ी हुई पाओगे इंशाअल्लाह। यही तो हमने छोड़ दिया, इनके पास उनकी, उनके पास उनकी, कभी इनकी गाते कभी उनकी गाते हैं। आप सो रहे हैं, समझे कि रख दिए घर वालों को बहलाने के लिए, लेकिन जब बेगम साहिबा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जब गई वो गल्ला पर आम दस्तूर के मुताबिक आपने रोटी वगैरह तैयार की, आपकी जब नींद खुली तो कहा कि खाना तनावल फरमाए, तो आपने कहा ये गल्ला कहाँ से आया, थोड़ा हैरत थी। कहा कि अरे वही जो बोरियां आप लाए हैं गल्ले की, उसी में से हमने निकाल के पकाई। प्यारे खलील समझ गए मेरे अल्लाह की मदद आ गई है, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का हो जाता, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। हम अल्लाह वाले बने तो इसकी कोशिश तो करें। ये जो पैगंबरों के हालात सुनाए जाते हैं इसीलिए सुनाए जाते हैं ताकि हम जिस नगर डगर में हैं उससे निकल कर आएँ, ईमान और यकीन की दहलीज पर कदम रखें और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हम आपके होना चाहते हैं। तभी एक अल्लाह वाले कहते हैं, दूर कर गफलत हकीकत खोल दे मेरे लिए, दूर कर गफलत हकीकत खोल दे मेरे लिए, ताकि जीना मरना हो मेरा फ़कत तेरे लिए। अरे अल्लाह ये गफलत दूर कर दीजिए। हम तो दुआ में पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं, अपनी हालत देख लें हम लोग। और यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साफ सुथरा दिल लेके अल्लाह के हुजूर आके उनसे मिन्नत समाजत कर रहे हैं, और हम कचरा भर के लाते हैं दिल दिमाग में, उसके बाद दुआएं कर रहे होते हैं। देखो प्यारे खलील का कल्ब व जिगर कितना साफ और शफाफ है, कितना साफ सुथरा है। देखो पिछले हफ्ता सुनाया था ना ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, जो अक्सर शेर ये पढ़ते थे, मैं अपना दिल मिसले आईना शफाफ रखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से बदगुमा रहना। इसलिए हम लोग भी साफ सुथरा दिल रखें। जो आयत करीमा पढ़ी मैंने अभी खुतबे में, व इन्न मिन शीअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। अब ये इबारत मैं आपको मारिफुल कुरान से सुना देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात ना आए कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ। देखिए इसके ज़िम्न में हमारे बड़े क्या लिखते हैं और हमें आपको कितना अच्छा सबक देते हैं। और इसमें एक पैगाम है कि साफ़ सुथरा दिल लेके दरबार इलाही में आए और फरियाद करें। इंशाअल्लाह ऐसी फरियाद रद्द नहीं की जाती। और ये कचरा दिल दिमाग की ये गंदगी निकलती कैसे है? अल्लाह अल्लाह करने से, ज़िक्र करने से, दरूद पढ़ने से, तिलावत करने से, तौबा करने से ये गंदगी निकल जाती है। खानकाहों में यही पहला सबक दिया जाता है। हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया का पहला सबक है लतीफ़े क़ल्ब। और यहाँ तक हमारे अकाबिरीन नक्शबंद ने लिखा है, अगर तुम्हारा यही एक लतीफ़ा ज़िंदा हो गया तो सारे लताइफ खुद ब खुद ज़िंदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह, नूरानी हो जाएंगे। हर तरफ से आवाज़ आने लगेगी अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु इंशाअल्लाह। देखिए लिख रहे हैं क्या, इन्न मिन शीअतिही लइब्राहीम। शीअतुन अरबी ज़बान में उस गिरोह या जमात को कहते हैं जिसके अफराद बुनियादी नज़रिया और तौर तरीक़ में यकसा हों। शीअतिही का माना बयान किया जा रहा है और यहाँ ज़ाहिर यही है कि शीअतिही की ज़मीर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ राजे है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब कहिए अलैहिस्सलाम, अपने पेशरू नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर थे
اور بنیادی اصول دین میں دونوں کا مکمل اتفاق تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کی شریعتیں بھی یکساں یا ملتی جلتی ہوں۔ واضح رہے کہ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 2640 سال کا فاصلہ ہے، اور دونوں کے درمیان حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہوا۔ کشاف صفحہ 48 جلد 4۔ لیکن ابھی کل ایک بیان میں سن رہا تھا، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ کا، وہ کسی روایت سے بیان کیے ہوں گے کہ 10 پیغمبر آئے ہیں، واللہ عالم، یہاں 2 کا ذکر ہے۔ بہرحال ان کی بیچ کی یہ سال لکھ دی گئی 2640 سال۔ آگے اب فرما رہے ہیں جو سنانا چاہ رہا ہوں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اس کے ٹھیٹھ یعنی جو دیہاتوں میں کہتے ٹھیٹھ زبان، حضرت مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس کے ٹھیٹھ لفظی معنی یہ ہے، جب کہ وہ آئے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب کہ وہ آئے اپنے پروردگار کے پاس صاف دل لے کر، اور پروردگار کے پاس آنے سے مراد ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف انابت کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا، دعا ہو یا نفل ہو یا کوئی اور عبادت ہو۔ جس وقت ہم رجوع کریں، انابت کریں اللہ کی طرف، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام صاف ستھرا دل لائے تھے، ایسے ہم بھی صاف ستھرا دل لے کے اپنے اللہ کی طرف انابت کریں، توجہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی خاص رحمت ہماری آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور ہماری آپ کی دعا بھی انشاءاللہ رد نہیں کی جائے گی۔ آگے لکھ رہے ہیں مفتی صاحب، اور اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ صاف دل کی قید لگا کر اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ عبادت کرنے والے کا دل غلط عقیدوں اور برے جذبات سے پاک نہ ہو۔ یہاں تو کل برے جذبہ بھرا ہے، جس کو دیکھو نے نیت باندھے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا ہم کیا کریں، ہم نیت آج باندھے تھے، ہمارے پڑوس میں جھگڑا تھا، ہم اسی پلان بنا رہے تھے، رکو پڑھ کے ابھی جاتے بتاتے ہیں۔ اب بتائیے نماز میں ہے، ادھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، اور یہاں جناب لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، پٹک رہے ہیں، مار رہے ہیں، لاٹھی اٹھا رہے ہیں، تلوار بھالا بلم اٹھا، یہ نماز میں یہ ہم لوگ دیکھیے۔ تو بتائیے اگر ہم آپ اگر کوئی دعا کریں پھر کیسے شکوہ کر سکتے ہیں؟ اور یہاں تو سبق دیا جا رہا صاف ستھرا دل، اس لیے ہم آپ اپنے ذرا دل کا جائزہ لیں، دل کا جائزہ لیں کہ یہ صاف ستھرا کتنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کب ہوگا، کب کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے کتنوں سے مشورہ کیا، اس کے لیے کس سے ملے؟ ابھی ذرا سا درد ہو تو فوراً ہارٹ اسپیشلسٹ، ذرا دیکھیں تو کیوں درد ہے، فکر ہو جاتی ہے، زندگی سے محبت ہے نا۔ جسمانی بیماری کی اتنی فکر اور ایمانی بیماری لگی ہوئی ہے جو ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ تلاوت میں، نہ درود پڑھنے جی چاہتا ہے، نہ ذکر میں دل چلتا ہے، نہ ماں کا چہرہ اچھا لگتا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ گھر میں اچھا لگتا، نہ مسجد میں اچھا لگتا ہے، بالکل کباڑ کھانا یہ دل بنا ہوا، اس کے باوجود ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں، تو ہم سے بڑا نادان اور بیوقوف ہوگا کون؟ اس لیے دوستو سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے ہم لوگ سچی توبہ کر لیں، جلدی سے کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب آنے والا جو یہ چاند ہے منگل کی شام کو نکلے گا بھائی، زیادہ امید تو یہی ہے۔ 10 راتیں ہیں جن کی فضیلت ہے، والفجر ولیال عشر، ولیال عشر، بہت سے مفسرین نے لکھا ہے انہی 10 راتوں کی فضیلت ہے۔ اس میں یہ
ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ہر رات کی عبادت جیسے شب قدر کی عبادت مقبول رات ہے۔ ہم لوگ پوری رات نہیں جاگ سکتے، کم سے کم کچھ وقت تو اپنے اللہ کے لیے دل لگائیں، اپنے اللہ کی طرف بڑھیں۔ تو عہد کریں انشاءاللہ ان راتوں میں جو برکت کی راتیں ہیں اپنے اللہ سے دل لگانے کی کوشش کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ دوسرے، اگر جس کو طاقت ہے، شوگر کا مریض نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لیں، بہت فضیلت کا روزہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہو سکتا ہے کچھ اس پر روشنی ڈالی جائے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔